مرحبا 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 مرحبا۔ میں درخواست کر رہا ہوں اس وقت میں حضرت مولانا مفتی الیاس احمد حامد صاحب قاسمی، جو جمعیت علماء ضلع نرمل کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور اس دور اور اس زمانے سے جب کہ جمعیت علماء کی نشأت ثانیہ ہوئی تھی، اس وقت سے اپنے بالکل ابتدائی فراغت کے بعد کے دور سے بہت شاندار خدمات متحدہ ضلع عادل آباد اور اطراف میں حضرت مفتی الیاس صاحب کی، حضرت حافظ صاحب کی رفاقت میں ہوئی ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ جمعیت علماء کے کام کے حوالے سے حضرت حافظ صاحب کے ساتھ جو خدمات رہی ہیں اس کو آپ تاثرات کے طور پر پیش فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں احباب سے قریب تشریف لا لیں۔ یہ ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں، ہم کو ابھی بہت سے اکابر سے استفادہ کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، خاص طور سے جمعیت علماء کے ذمہ داران، یہ وقت تعزیت کا بھی ہے اور حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن کے تذکرے کا بھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کون کس کی تعزیت کرے۔ جتنا تعزیت کے مستحق حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان، خاص طور سے جانشین پاسبان ملت برادر محترم حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب جتنی تعزیت کے مستحق ہے، میں سمجھتا ہوں ہم تمام اراکین جمعیت علماء بھی اتنے ہی تعزیت کے مستحق ہیں۔ جتنا غم حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رخصت ہو جانے کا ان کے فرزندان اور ارکان خاندان کو ہے، ریاست تلنگانہ و آندھرا کے جمعیت علماء کے ایک ایک فرد اور ایک ایک رکن کو بھی اتنا ہی غم ہے۔ اس وقت حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان ہی یتیم نہیں ہوئے، بلکہ میرا اپنا یہ تاثر ہے کہ ہم سب جمعیت علماء کے خدام جو برسہ برس سے جمعیت علماء سے وابستہ ہے، جنہوں نے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں انگلی پکڑ کر جمعیت میں چلنا سیکھا اور جمعیت کے کاز کو اور جمعیت کے مشن کو سمجھا، اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کام کو سیکھ کر کام کیے۔ ہم سب کے لیے بہت غم ہے۔ اللہ حافظ صاحب کو غریق رحمت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت حافظ پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کا ایک لمبا عرصہ ہے، 3 دہائیوں سے زیادہ وقت ہے، عرصہ ہے۔ غالباً 1993 سے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء کو کے اندر ایک روح پھونکی، جمعیت علماء کی نشاط ثانیہ ہوئی۔ بقول ہمارے اکابر کے اور خود قائد ملت حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب مدظل العلی نے فرمایا تھا، ایک دور تھا پوری جمعیت علماء ایک بریف کیس کے اندر بند تھی۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، ریاست میں کوئی جمعیت کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ایک شخصیت تھے اس زمانے میں صدر، کبھی وہ دلی کے اندر کوئی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا، پوری ریاست کی طرف سے اکیلا واحد آدمی وہ جاتے اور جو نمائندگی کرتے، پھر وہاں سے جو کچھ اصول یا جو کچھ کام کا طریقہ دیا جاتا وہ اپنے ساتھ بریف کیس میں بند کر کے لاتے اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتے۔ بہرحال انہوں نے بھی جو کچھ خدمت کی اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن اس کے بعد ہمارے اکابر کی نگاہیں حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اکبر الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے حافظ صاحب کی مدبرانہ صلاحیت اور قائدانہ صلاحیت اور ان کی سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ریاست تلنگانہ میں اب جمعیت علماء کی نشاط ثانیہ ہونی چاہیے، اور اس جمعیت علماء کے جو مرجھایا ہوا شجر ہے
اس جمیعت علماء کے مرجائے ہوئے شجر کو آب پانی پہنچانے والا اور اس کو تقویت دینے والا اور اس کو پروان چڑھانے والا پورے ریاست تلنگانہ و آندھرا میں اگر کوئی ہے تو وہ حافظ پیر شبیر احمد کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کر کے حافظ پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آج سے 32-33 سال پہلے یہ ذمہ داری ڈالی تھی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ہمارے اکابر نے ذمہ داری ڈالی اس وقت سے آپ نے محنت کی۔ الحمدللہ 1995 اور 96 سے فراغت کے بعد سے ہم بھی حافظ صاحب کے ساتھ جڑے اور لگے رہے، اور خاص بات یہ ہے آندھرا اور تلنگانہ کا کوئی دیہات کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں پر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت کا جھنڈا نہ لہرایا ہو، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ریاست تلنگانہ و آندھرا کے کونے کونے میں قریہ قریہ گاؤں گاؤں بلکہ گلی گلی جمعیت علماء کے جھنڈے کو گاڑ دیا آپ نے، اور جمعیت کا تعارف کرایا، جمعیت کے ہر شعبے کو زندہ کیا۔ ریاست تلنگانہ و آندھرا میں سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کی مہم پورے ملک میں جس قدر تیزی کے ساتھ اور منظم طریقے میں یہاں شروع ہوئی ہے، پورے ملک میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے، ہر سال عشرہ سیرت النبی آپ نے منانے کا اہتمام کیا اور عشرہ اصلاح معاشرہ کی داغ بیل ڈالی، اور جب فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح معاشرہ کے شعبے کو فروغ دیا، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کو ریاست تلنگانہ و آندھرا میں شروع کیا، اور دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کو اور مبلغین کو اور دیگر ریاست کے علماء کو مقررین کو مدعو کرتے تھے حافظ صاحب، اور دونوں ریاستوں کا پورا دورہ کراتے تھے، گاؤں گاؤں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف بھی ہوا، دارالعلوم دیوبند کے مبلغین کو بھی پہنچایا، دارالعلوم کے اساتذہ کو بھی ساتھ میں لے کر گئے، اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے بہت سارے اصلاح معاشرہ کے پروگرام بھی کیے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر قائدانہ صلاحیت تھی، اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی قدردانی کرتے ہوئے لے کر چلنے کا جذبہ تھا، خاص طور سے خرد نوازی، ذرہ نوازی، چھوٹوں کا آگے بڑھانا، یہ خاص صفت تھی۔ آپ نے جمعیت کے جو کام کرنے والے ہوتے تھے، جمعیت کے جو سچے جو فداکار ہوتے تھے، ان لوگوں کو لے کر آگے بڑھاتے تھے، اور جمعیت کے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے خادم کو بھی بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ آپ کی خاص خوبی تھی۔ جمعیت کے اندر جب بھی اجلاس ہوتے، علاقے کے دونوں ریاستوں کے جتنے علماء آتے، چھوٹے چھوٹے، جب ہمارا جوانی کا زمانہ تھا، ابتدا تھی ہماری، اس دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت کوئی قابلیت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ایک ایک سے ملتے تھے، مصافحہ پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ گلے لگاتے تھے۔ یہ خاص خوبی تھی، بہت کم لوگوں میں دیکھنے آتا۔ جہاں بھی جاتے تھے کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، کام کرنے والوں کے حوصلوں کو بڑھاتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص خوبی تھی، کام کرنے والوں کو آگے بڑھاتے تھے، ان کے حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ ریاست تلنگانہ و آندھرا کا کوئی ضلع اور کوئی تعلقہ، کوئی منڈل ایسا نہیں ہے جہاں پر حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس نہ پہنچے ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو، سیرت النبی کے جلسے ہو، دینی مدارس کے سالانہ اجلاس۔ ہائے ہائے، آج ہمارے مدارس کے اسٹیج سونے سونے نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک دور تھا حافظ صاحب کی قداور شخصیت جب اسٹیج پر تشریف فرما ہوتی تھی، اسٹیج بھرا بھرا نظر آتا تھا۔ کوئی بھی مدرسے والے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے چلانے والے بھی اگر حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وقت لیا کرتے تھے، وقت ہوتا تو کبھی انکار نہیں کرتے تھے، جب وقت دیتے تھے تو بنفس نفیس پہنچتے تھے۔ یہ خاص حافظ صاحب کا ایک در امتیاز تھا، ایک خاص خوبی تھی۔ بہرحال بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، سالار قافلہ تھے، جنہوں نے 32-33 سال دونوں ریاستوں کے اندر جمعیت علماء کو پروان چڑھایا، اور جمعیت علماء کے لیے ایسے لوگ تیار کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یقیناً حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی رہے گی، حافظ صاحب کی کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، جگہ خالی چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ خلا پر نہیں ہو سکتی، ان کے جیسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن
بہت کم ایسے لوگ دنیا میں دیکھنے میں ملتے ہیں جو جانے سے پہلے کام کو، مشن کو سمجھ کر سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو پیدا کرے. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہم نے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ خوبی دیکھی ہے. حافظ صاحب نے ہر ضلع کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے جو برسہ برس سے جمعیت علماء کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں اور جمعیت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یقیناً ریاست تلنگانہ اس وقت حافظ صاحب سے محروم ہو چکی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں حافظ صاحب کی ایک خاص خوبی ہے. عجیب حالات درمیان میں آئے اور پورے ملک میں انتخابات ہوئے، ریاستی انتخابات اضلاع کے ہوئے، کئی ریاستوں کے انتخاب ہو چکے. ایک ہماری ریاست کا بھی ریاستی انتخاب ہونا باقی تھا. حالات بھی بہت آئے درمیان میں، لیکن عجیب اللہ کی کرنی 3 دن سے ہمارے ساتھیوں میں اسی بات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس سے پہلے کے کئی موقعوں پر اجلاس میں یہ کہا تھا حافظ پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا حیات صدر رہیں گے جمعیت کے. اللہ نے ہمارے بڑوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ نے لاج رکھ لی. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ریاست کا دوبارہ انتخاب یا الیکشن نہیں ہوا. جب تک حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ریاست جمعیت علماء کی صدارت کے اوپر فائز تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ حافظ پیر شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ صدر جمعیت علماء تلنگانہ انشاءاللہ باقی رہے گا. الحمدللہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کے فیضان نظر کی وجہ سے اللہ نے تاحیات اس خدمت جلیلہ اور منصب جلیلہ پر آپ کو فائز فرمایا. اور ہم سب کی تمنا بھی یہی تھی حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاحیات جمعیت کی پاسبانی کریں، جمعیت کی صدارت اور سرپرستی فرماتے رہیں. اللہ نے ہماری تمناؤں کو قبول کیا. آج الحمدللہ وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہے. اللہ آپ کی قبر کو منور فرمائے، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے جانشین محترم برادر محترم حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب کو بہت تیار کیا، ان کو بہت رگڑا، جمعیت کے پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، اور کئی زمانے تک تو حافظ صابر صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء پر آتے تھے، تمام انتظامات کرتے تھے، لیکن کبھی اسٹیج پہ نہیں آتے تھے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا متحرک و فعال بیٹا تیار کر کے گئے ہیں جو حافظ صاحب کی بیماری کے زمانے میں بھی آپ نے جمعیت کے اوپر آنچ آنے نہیں دیا، جمعیت کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا، بلکہ ان پچھلے 3 سالوں میں حافظ صاحب کی علالت کے باوجود بھی برادر محترم حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب نے سٹی جمعیت علماء اور ریاست کے تمام اضلاع کے ذمہ داروں کو ساتھ میں لے کر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، جو منشا تھا، اس کو برابر پورا کرتے رہے اور جمعیت کے کام کو اور جمعیت کے مقصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے برادر محترم حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب جو ایک متحرک و فعال قیادت کا جذبہ رکھتے ہیں اور خود اپنی ذات سے متحرک و فعال ہیں، اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ نے جمعیت کو پی لیا اور جمعیت کو سمجھا، جمعیت کے دستور کو سمجھا اور جمعیت کے کاس کو سمجھ کر جمعیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کبھی پیچھے نہیں رہے. دن میں کبھی ہم نے حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب کو دیکھا، کبھی اضلاع کے دورے پر ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا اتنی مصروفیتوں کے باوجود پوری ریاست کی جمعیت کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پورے اپنے گھر کو سنبھالا، اپنے بھائیوں کو سنبھالا، بھائیوں کو ٹوٹنے بکھرنے نہیں دیا، والد کی زندگی میں اپنے تاحیات والد کی خدمت کرتے رہے، رات دن صحت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. اللہ ایسی اولاد ہر ایک کو نصیب فرمائے. یہ حافظ صاحب کا ایک امتیاز ہے، حافظ صاحب ایسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ حافظ صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اور حافظ صاحب نے جو اپنا جانشین چھوڑا ہے حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب، ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں. جب بھی آپ آواز دیں گے جمعیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور جمعیت کے کاز اور منشا کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم تمام اضلاع کے علماء آپ کے ساتھ میں ہیں. انشاءاللہ جمعیت کو اور مضبوط کریں گے، جمعیت کو فعال بنائیں گے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس پودے کی آبیاری تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کے لگائے ہوئے اور ان کے آبیاری کیے ہوئے اس پودے کی انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے سب انشاءاللہ.
میں سب چھوٹوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے آپ کو بلا کسی مفاد اور مطلب کے جمعیت سے وابستہ کیجئے، جمعیت علماء کے اکابر سے وابستہ کیجئے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے جڑ کر جمعیت علماء کی جتنی دینی خدمات میں اس میں حصہ لیجئے۔ اور ایک بات ضرور عرض کروں گا، ہمارے حافظ پیر صابر صاحب اکثر جمعیت کے اجلاسوں میں پچھلے 2-3 سال سے بار بار یہ جملہ دہراتے تھے، تو بڑا عجیب بھی لگتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا صحیح جملہ تھا۔ فرماتے تھے کہ کسی کے مرنے کے بعد خسیدہ خوانی کرنے سے بہتر ہے زندگی میں ان کی قدر کر لو، زندگی میں ان کی قدر کر لو۔ میں اپنے چھوٹوں سے بلکہ اپنے آپ سے بھی اور اپنے چھوٹوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے اکابر، اپنے بڑے اور اپنے اساتذہ، اپنے علماء کی قدر کریں، ان کے کام کی قدر کریں، ان کے معاون مددگار بن کے ان کا ساتھ دیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی، اختلاف کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کو مخالفت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اختلاف کرنا ہمارا حق ہے، اختلاف کو مخالفت کا ذریعہ آج کے دور میں کیسے بنتا؟ میں ایک بات کر کے اپنی بات عرض ختم کرتا ہوں، اختلاف مخالفت میں کب ڈھلتا ہے؟ اختلاف کو جب اچھالا جاتا ہے، اختلاف کو سوشل میڈیا پہ لایا جاتا ہے، اختلاف کو پوسٹر بازی کی جاتی ہے، اپنے رائے کے اختلاف کو اشتہار بازی کا ذریعہ بنا کر اس کو عام کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اختلاف نہیں رہتا، وہ مخالفت اور عصبیت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس کو مخالفت کا ذریعہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ بڑے موجود ہیں، ان کے سامنے میں نے چند باتیں لب کشائی کی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، حافظ صاحب کی نگاہ کرم بار بار اس عاجز پر بھی پڑتی تھی، اور حافظ صاحب ہی نے جمعیت کے پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب نے جس پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا تاحیات اس پر جمع رہنے کی، استقامت اور اخلاص کے ساتھ جمعیت کے کام کرتے رہنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ سکون و چین نصیب فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ابھی مفتی صاحب حضرت حافظ صاحب کی خدمات کا ذکر کر رہے تھے، تو مجھے یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی سوغات وفا دے کے چلا جاؤں گا، کوئی سوغات وفا دے کے چلا جاؤں گا، تجھ کو جینے کی ادا دے کے چلا جاؤں گا، تجھ کو جینے کی ادا دے کے چلا جاؤں گا، تیری راہوں میں میرے بعد نہ جانے کیا ہو، تیری راہوں میں میرے بعد نہ جانے کیا ہو، میں تو نقش کفے پا دے کے چلا جاؤں گا۔ یقیناً حافظ صاحب نے اپنے نقش کفا چھوڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور جمعیت علماء کے اس قافلے کو مستحکم کریں گے، مضبوط کریں گے، اور اپنی بھرپور توانائیاں ہم اس کے پیچھے لگائیں گے۔